السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہے ہیں سلسلے وار، اور آج اس کا 234 سیریل ہے 234۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ بات آپ سے کہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں کی ہیں وہ ٹوٹل 82 جنگیں ہیں، اور اس جنگ کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی لحاظ سے پولیس کارروائی یا مجاہدین کو کسی وجہ سے بھیجا گیا، ان سب کا نام جنگ رکھ دیا گیا ہے۔ وہ ٹوٹل 82 ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی خبر آئی کہ مدینے پر حملہ ہونے والا ہے تو فوراً 2 4 10 لوگوں کو تیار کر کے بھیج دیا گیا کہ آپ نگرانی کریں۔ کبھی جاسوسی کے طور پر 10 20 لوگوں کو بھیجا گیا کہ علاقے میں آپ صحیح تحقیق کریں۔ کبھی ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے کسی آدمی کو کسی نے قتل کر دیا، اس کا پیچھا کرنے کے لیے۔ کبھی ایسا ہوا کہ ڈکیتی کہیں پڑ گئی اور اس کے تدارک کے لیے۔ ان سب کو گویا کہ جس میں اسلحے سے کارروائی کی گئی، ان کی ٹوٹل تعداد وہ کتنی ہے؟ 82 ہے۔ میں نے اس دن آپ کو بات بتائی تھی کہ جس علاقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام کا آغاز کیا، اگر وہاں آپ جنگ کی حالت آپ ان کے بارے میں جانیں گے تو حقیقت میں معلوم ہوگا کہ جنگ اس قوم کا پیشہ تھا۔ میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ جنگ اس قوم کا پیشہ تھا، کیونکہ کھانے پینے کا اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں تھی، لہذا وہ کیا ہے، جنگ کے ذریعے ہی اپنی روزی روٹی چلاتے تھے۔ ایسے علاقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ 82 جنگیں میں نے بتایا، مختلف انداز سے نام 82 دیا گیا ہے، اس 82 میں سے 27 جنگ میں نبی خود شریک رہے ہیں۔ 82 میں سے 27 جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہیں، اور 2 یا 3 جنگیں ایسی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تلوار لے کر کے سامنے آئے ہیں۔ لیکن اس پورے 82 جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی اتنا بڑا بدبخت نہیں تھا جس کو حضور نے مارا ہو۔ صرف ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا تھا کہ میں نبی پر وار کروں گا، لہذا جب میں حملہ کروں تو مجھے کوئی روکے نہیں۔ کافر نے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سامنے آئے، تو انہوں نے کہا اس کو آنے دیجیے، اس کی بڑی تمنا ہے نبی سے لڑنے کی، اس کو آنے دیجیے۔ جب اللہ کے رسول کے قریب پہنچا اور اللہ کے رسول نے جب اس کے وار کو ڈیفنس کیا تو اللہ کے رسول کی تلوار کی نوک اس کے گلے سے تھوڑا سے گزر گئی۔ اس پر وہ اتنا چیخا چلایا کہ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے کہ ذرا سے لگی ہے، خون بھی نہیں نکلا ہے اور تم اتنا پریشان ہو۔ تو کہتا ہے تم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ تلوار کس کی ہے؟ اور وہ اسی میں کیا ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ یہی ایک واقعہ ہے۔ تو ایک بات تو یہ جان لیں کہ اس 82 جنگوں میں 27 جنگ میں شامل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 6 یا 7 جنگوں میں بنفس نفیس آپ سامنے آئے ہیں ایز اے چیف آف آرمی کے، اور اس ٹوٹل 82 جنگوں میں مرنے والوں کی تعداد 1018 ہے۔ کتنی ہے؟ 1018، جس میں سے 259 مسلمان شہید ہوئے ہیں، اور دوسرے لوگ جو اس میں کام آئے ہیں وہ 759 لوگ، ان دونوں کا آپ ملائیں گے تو 1018 لوگ مارے گئے ہیں۔ 1914 اور سے 1918 کے درمیان میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار میں جو ٹوٹل لوگ مارے گئے ہیں ان کی تعداد 73,38,000 ہے۔ ایک جنگ میں جو 1914 سے لے کر 1918 تک چلی ہے، اس میں جو ٹوٹل مارے گئے ہیں ان کی تعداد 73,38,000 ہے۔
یہ جو میں آپ کو ڈاٹا پیش کر رہا ہوں، ایک پرچہ نکلتا تھا اس وقت ہمدم کے نام پر، 1919 اپریل میں یہ ڈاٹا وہاں سے پیش کیا جا رہا ہے آپ کو، اور اس 1914 سے 1918 کے درمیان میں جو لوگ مس ہیں، غائب ہوئے ہیں، ان کا اتا پتہ نہیں ہے۔ یہ جن کی باڈی دریافت ہوئی ہے وہ لوگ ہیں، اور اس میں کتنے لوگ کیپٹو بنائے گئے، قیدی بنائے گئے، اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ یقینی بات ہے کہ مرنے والوں سے کئی گنا زیادہ لوگ کیا ہے قیدی بنائے گئے۔ تو بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ دونوں طرف کی جنگوں کا آپ کو کمپیئر کریں، موازنہ کریں، تو صحیح اندازہ ہوگا کہ جنگیں گرچہ نام 82 میں کہہ رہا ہوں، تو ان کو جنگ کہنا بھی آج کے ٹیکنیکل ورڈ کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، اور اگر سب کو صحیح بھی مان لیا جائے تو یہ ٹوٹل تعداد 1018 ہے۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جنگ دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک ڈیفینسو ہوتی ہے، ایک ایفینسو ہوتی ہے۔ ڈیفینسو کا مطلب ہے کہ کوئی ہم پر حملہ کر رہا ہے، مجبور ہو کر کے ہم اپنا دفاع کرتے ہیں، ڈیفینس کرتے ہیں۔ ایفینسو یہ ہوتی ہے کہ ہم خود سامنے والے پر کیا کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تحقیق ہے حقیقت میں کہ اس 24 یا 27 جنگیں جس میں آپ شامل ہوئے ہیں، اس میں سے کوئی جنگ ایفینسو نہیں ہے، مطلب آپ نے بڑھ کر کے حملہ کیا ہو، ایسا کسی جنگ میں نہیں ہوا ہے۔ ایسا تو ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جنگی پلاننگ معلوم ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کو ایک مرتبہ میں نے تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ یہ لوگ ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ جو بدر جبریل جڑا رہتا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ جبریل نے آ کر اطلاع دے دی، ان کی پوری پلاننگ لیک ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل اس کے کہ وہ آگے بڑھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے دروازے پر پہنچ گئے اور ان کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ تو دیکھنے میں تو لگتا ہے یہ ایفینسو ہے، لیکن حقیقت میں وہ بھی کیا ہے، ڈیفینسو ہے، کیونکہ ان کی پلاننگ لیک ہونے کی وجہ سے سائیکولوجیکل ایفیکٹ یہ ڈالا گیا کہ ہم تم سے ڈرتے نہیں ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ تو حقیقت میں جنگ کرنے کی دو بنیادی وجہ ہوئی ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہجرت، ساری جنگیں ہجرت کے بعد ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے، کیونکہ مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو پالیسی بتائی تھی وہ بتائی تھی کفو ایدیکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیے۔ بعض صحابہ آ کر کے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے یہ زیادہ ہیں، ہم کم ہیں، لیکن اگر ہم ان سے لڑیں گے، ہمارے 10 مارے جائیں گے تو ان کے ہم 20 مار لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی جانب سے جو ہم کو حکم ہے وہ یہ ہے کہ کفو ایدیکم، اے لوگوں اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ بہت جذباتی انداز میں بعض صحابہ، خاص کر وہ لوگ جن کو ستایا جاتا تھا، جن کو بہت زیادہ تکلیفیں دی جاتی تھی، وہ لوگ آ کر کے اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہو ہی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ہم کو اجازت نہیں ہے اور ہم ابھی دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ تو اس سے ایک بات تو یہ بھی میسج دینا تھا کہ جہاد آخری درجہ ہوتا ہے، پہلے آدمی دعوت کر کے تھک جائے، تھکنے کے بعد دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے ان کے لیے دعائیں کریں۔ جب دعاؤں سے بھی بات نہیں بنتی ہے تب پھر کیا کیا جاتا ہے، تیسرا درجہ جہاد کا اختیار کیا جاتا ہے۔ اور جہاد کا درجہ اس لیے نہیں اختیار کیا جاتا کہ آپ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، اس وجہ سے کبھی جہاد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اسلام میں، اسلام کی قانونی پالیسی ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، اور ایک بڑی نیچرل چیز ہے کہ آپ تلوار کے ذریعے کسی کے دل کو نہیں جیت سکتے۔ بھئی تلوار کے ذریعے آپ زیادہ زیادہ کیا کر سکتے ہیں، کسی کو قید کر سکتے ہیں، اور اسلام کا تعلق کس چیز سے ہے، دل سے ہے۔ تو اگر ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں اور اگر ہم زبردستی کسی کو مسلمان بنا لیں تو حقیقت میں نہ وہ مسلمان بنا اور نہ اس کے مسلمان بننے سے اسلام کو کوئی فائدہ ہے اور نہ وہ مسلم کمیونٹی میں بھی کوئی فائدہ کر سکتا ہے۔ لہذا یہ پالیسی ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو یا آج ہو، جہاد جو بھی کیا گیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسلم امہ کسی حالت میں پریشان ہو گئی ہے، اب اس کے ساتھ کوئی چارہ نہیں ہے،
مثال کے طور پر اس کمرے میں 2 آدمی کو بند کر دیا گیا, اس کے دونوں دروازے لاک کر دیے گئے, دونوں دروازے اس کے لاک کر دیے گئے, چلا گیا بندہ. اب 2 آدمی اندر ہیں, ان کے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ کھڑکی توڑیں یا دروازہ توڑیں اور باہر نکل جائیں. اب جب کوئی آدمی کھڑکی توڑتے دیکھتا ہے باہر والا, تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ بہت بڑے دہشت گرد ہے, دیکھو کھڑکی توڑ رہے ہیں. یہ نہیں سوچتا کہ کھڑکی توڑنے کی وجہ کیا ہے, اس کی تحقیق کوئی نہیں کرتا کہ اس کو دروازے میں پیک کر دیا گیا ہے اور کھڑکی ہی سے نکلنے کا ایک راستہ ہے, یہ شیشہ توڑ کر وینٹیلیٹر سے باہر آ رہا ہے. وہ سوچے گا دیکھو کتنے بدماش قسم کے لوگ ہیں, دروازہ چھوڑ کر وینٹیلیٹر سے باہر آ رہے ہیں. تو یہی بات ہمارے ساتھ ہوتی ہے کہ یہ کوئی نہیں تحقیق کرتا ہے کہ آخر جو جہاد کیا گیا, جو بات کی گئی, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کے بعد ساری جنگیں ہوئی ہیں. تو پہلی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب اللہ کے رسول ان کے ہاتھ سے بچ گئے اور اللہ رب العزت نے آپ کی مدد فرمائی, کیونکہ انہوں نے قتل کی پوری سازش کی, پوری پلاننگ کی, ان پر قتل پر انعام رکھا گیا, یہ ساری باتیں آپ کو بتائی جا چکی ہیں. جب اللہ کے رسول بچ کر کے سیف مدینہ پہنچ گئے تو انہوں نے میٹنگ کی کہ اب اس کے بعد دوسری کارروائی کیا کی جائے. ایک شکل یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے چلے گئے, ہم خاموش ہو جائیں. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم خاموش ہو جائیں گے, ہم نے اتنا ستایا ہے, اگر وہ وہاں پاور پا جائیں گے تو ہم کو تکا بوٹی کر ڈالیں گے وہ, لہذا ان کو پاور میں آنے نہیں دینا ہے مدینہ پہنچ کر کے. کیونکہ ایک آدمی نے 13 سال تک ایک آدمی کو کیا کیا ہے, ٹارچر کیا ہے. تو اس کی وجہ سے ان کفار قریش نے مل کر کے بیٹھ کر یہ پلاننگ کی کہ قبل اس کے, ابھی تو مدینہ وہ گئے ہیں, اسٹیبلش ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا, یہاں تو 13 سال میں ہم نے ان کو اسٹیبلش ہونے نہیں دیا, تو ابھی کچھ ٹائم لگے گا. قبل اس کے کہ وہ وہاں وہ اسٹیبلش ہوں, اس سے پہلے کیا کر دیا جائے کہ ہم ان کو اٹیک کر کے ان کی ساری پالیسی کو ختم کر دیا جائے. تو اس کے لیے سب سے پہلی ضرورت کیا تھی, پیسے کی ضرورت تھی. پیسہ تو ہر وقت کام ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے اس کی پلاننگ کے ساتھ سب سے پہلے حضور کے جانے کے کچھ ہی دن کے بعد, 1 سال کے اندر انہوں نے پلاننگ کی کہ ہمارے پاس جتنا مال ہے سب کی تجارت کی جائے, جس کے پاس سونے ہیں چاندی ہیں اس کو سب کو انویسٹمنٹ کیا جائے, اور انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اس کا جو فائدہ ہو وہ پورا فائدہ لے کر کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا جائے اور مدینے پر حملہ کیا جائے. یہ پلاننگ کے تحت انہوں نے تجارت کی, سیریا ان کا مال گیا. یہ پوری پلاننگ کی رپورٹ اللہ کے رسول کو لیک کر گئی کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے اس وقت تجارت کرنے سیریا سے, ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر وہاں سے واپس آئیں گے, آنے کے بعد جب ان کے پاس پیسے ہو جائیں گے تو یہ وہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے. تو وہ یہ لیک ہونے کے بعد جنگ بدر واقع ہوئی. جنگ بدر کا اصل پیش خیمہ یہی بنا کہ واپسی میں جب ابو سفیان قافلے کو لے کر کے لوٹے اور معلوم تھا کہ اس میں جتنا پیسہ ہے وہ اسلام کے خلاف استعمال ہونا ہے, لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنا چاہا. بہرحال اللہ کی پلاننگ یہ تھی کہ قافلہ نہیں مل پایا, قافلہ دوسرے راستے سے مکہ چلا گیا اور وہاں سے انہوں نے پلاننگ کر کے پھر حملہ کیا اور جنگ بدر واقع ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی, یقینی بات ہے جب معاملہ ہو جاتا تب ہم کو اللہ کی مصلحت نظر آتی ہے. یہ جو قافلہ تھا اگر اس سے لڑائی ہو جاتی تو یہ تو بہت اچھا تھا کہ مطلب مال بہت زیادہ مل جاتا اور ان کی وہ اکنامیکل پوزیشن بڑی خراب ہو جاتی. لیکن اللہ چاہ رہا تھا کہ ان کے جتنے سردار ہیں یہ پہلی ہی جنگ میں ختم ہو جائے معاملہ, تاکہ ٹھنڈا پڑ جائے. تو یہ تجارت کرنے تو لوگوں نے اپنے اپنے آدمی بھیجے تھے, سارے جو قبیلے کے سردار تھے وہ سب مکے میں موجود تھے, تو وہ تو مارے ہی نہیں جاتے. اللہ چاہ رہا تھا کہ پہلی ہی جنگ میں وہ سارے ان کے جو چیف ہیں نا وہ ختم ہو جائیں, ایک کو چھوڑ کر کوئی بچا نہیں, 2 آدمی کو. ابو سفیان رک گئے کیونکہ وہ تھکے ہوئے تھے, اور ابو لہب رک گیا. بقیہ جتنے ان کے سردار تھے, جتنے بڑے تھے, سب اس جنگ میں شریک ہو گئے اور سارے کے سارے مارے گئے, ابو جہل سمیت. تو اللہ کی پلاننگ جو تھی وہ بہت کامیاب, یقینی بات ہے اللہ رب العزت ہے, ساری باتیں جانتا ہے. تو دیکھنے میں تو شروع میں یہ لگا کہ نبی کی پلاننگ ہوئی قافلہ روکنے کی, اور قافلہ دوسرے راستے سے سیف مکہ پہنچ گیا اور پھر وہاں سے انہوں نے زبردست حملہ کر دیا. بہرحال وہ جو حملہ ہوا نتیجہ یہ نکلا کہ سارے کے سارے پہلی جنگ میں ہی ختم ہو گئے, اور جنگ بدر ہی حقیقت میں فیصلہ کن جنگ ہے. جنگ بدر میں جب ان کو لوگ مار دیے گئے تو اطراف میں جو عرب آباد تھے ان کو یہ میسج چلا گیا
کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے لوگ ہیں. دیکھو بیت اللہ ہمارے قبضے میں ہے, ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں, ہم اس کی گدہ نشینی سنبھالے ہوئے, اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو اپنے گھر کی گدہ نشینی ہم کو کیوں دے دیتا. یہ کہہ کر کے پورے عرب کو انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے پیارے لوگ ہیں. لہذا عرب قریش کو وہی درجہ دیتے تھے کہ جیسے یہ خدا کے نائب ہیں. لہذا ان کی چلتی تھی. آپ کو معلوم ہے جب جاپان میں جنگ ہوئی اور امریکہ نے جاپان کو جو ہے وہ آئٹم بم ڈال کر کے سرنڈر کیا, تو ہندوستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے تھے یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے خاص لوگ ہیں, اور تبھی اللہ نے ہم کو ملک کی چابی دے رکھی ہے. آپ کو معلوم ہے اکبر اپنے بارے میں ذل الہی کا لفظ استعمال کرتا تھا, اللہ کا سایہ, کہ میں گویا کہ اللہ کا ایک دم ڈائریکٹ نائب ہوں اور ایک دم ہاٹ لائن پر ہر وقت میں رہتا ہوں. تو یہی بات جاپان کا جتنے راجہ ہوتے تھے, ہندو راجہ بھی اور مسلم راجہ بھی اسی قسم کا عقیدہ رکھتے تھے. تو جب ہیروشیما ناگاساکی پہ بم ڈال دیا گیا اور جاپان سرنڈر ہو گیا, تو بادشاہ اپنے پیلس سے نکل کر کے اس بڑی کلیئر بات اس نے کی, کہا دیکھو اب تک میں نے تم کو دھوکے میں رکھا, میں اگر خدا ہوتا یا میں خدا کا بڑا خاص بندہ ہوتا تو میں جاپان کو شکست ہونے سے بچا لیتا, لیکن میں جاپان کو شکست ہونے سے بچا نہیں سکا. آپ جو فیت رکھتے تھے, جو عقیدہ رکھتے تھے, وہ غلط ہے, وہ عقیدہ آپ کا غلط ہے. اس نے باقاعدہ اس بات کا اعلان آ کر کے مجمع میں کیا بادشاہ نے کہ آپ کا یہ جو عقیدہ تھا یہ غلط ہے. تو حقیقت میں کفار قریش جب یہ جنگ بدر میں مار دیے گئے تو اطراف میں جو انہوں نے عقیدہ پھیلا رکھا تھا کہ ہم اس کے مجاور ہیں, وہ سارا کا سارا معاملہ کیا ہو گیا, ختم ہو گیا, اور اندر سے لوگوں کا دل ٹوٹ گیا. چونکہ ابھی اسلام کا فیوچر ڈارک تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے. تو ایک قسم کے لوگ ہوتے نا, اب جیسے الیکشن ہوتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں الیکشن میں. کانگریس جیت گئی تو اس کے ساتھ نعرہ مارے, صاحب ہم تمہارے ساتھ تھے. بی جے پی جیت گئی تو اس کے ساتھ, کیوں انہوں نے مٹھی اپنی کھولے نہیں ہے, وہ دوگلی پالیسی اختیار کیے رہتے ہیں کہ جدھر معاملہ بنے گا ادھر کیا ہو جائیں گے, آخر میں شامل ہو جائیں گے, ہم تو آپ کے سپورٹر ہیں. تو یہ بہت زمانے سے چلتا رہتا ہے. تو وہاں پر ایسے ہی لوگ تھے کہ جب دیکھیں گے کہ ابو سفیان جیت رہا ہے تو نعرے تکبیر ابو سفیان کی طرف ہو جائے گی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیت رہے ہیں تو ادھر نعرے تکبیر ہو جائے گی. تو اس قسم کی باتیں تھیں. تو بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جنگ کی پہلی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دشمنوں نے مدینے پر اور اسلامی مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کی. اللہ کے رسول نے مجبور ہو کر کے اپنی اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا کہ اب جنگ کی جائے. اچھا, اب چونکہ یہ بھی اللہ کے رسول اچھی طرح جانتے تھے کہ ہماری ان کی دشمنی کوئی پرسنل بات نہیں ہے, یعنی ہم نے نہ ان کا مال کھایا ہے نہ یہ ہمارا مال کھائے ہیں, ہم ان کو بات سمجھا رہے ہیں اور ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. لہذا آپ زیادہ سے زیادہ اس بات کو اوائڈ کرتے تھے کہ کسی طریقے سے جانے نہ جائیں, لوگ بات سمجھنے, دعوت کا کام چلے, دعوت کو یہ رکاوٹ نہ بنے. لیکن جیسے ہوتا نا کہ جب جنگ ہوتی ہے تو ایک بڑا ہوتا ہے کہ جتنے ہو سکے مار ڈالو, ختم کرو. ایسی پالیسی کسی جنگ میں اسلام کی رہی ہی نہیں کہ جتنے ہو سکے, کیونکہ مقصد جانوں کو مارنا نہیں تھا, مقصد تھا جانوں کو دین کی بات پہنچانا. تو وہ مجبور ہو کر کے اگر جہاد کیا بھی گیا تو اس میں یہ کبھی پالیسی نہیں اختیار کی گئی کہ آپ جتنے مل سکے ان کو مارو, بلکہ اس کے اگینسٹ پالیسی بنائی گئی کہ لڑیں گے آپ صرف انہی لوگوں سے جو اسلحہ لے کر کے آئیں. کوئی آدمی سرنڈر ہو گیا اس کی بات مان لیں, لڑکے بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھائیں, بوڑھوں کو اس میں انوالو نہیں کریں, عورتوں کی سخت سیکیورٹی کی جائے, سوائے وہ عورت جو جنگ میں فزیکلی انوالو ہے وہ ایک گویا کی جنگی عورت ہے, ورنہ اس کے علاوہ عورتوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, یہ ساری پالیسی خود بتاتی ہے کہ مارنا مقصد نہیں ہے, کہ کسی طریقے سے سرنڈر کرا دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وجہ ہے کہ اگر 82 جنگیں صحیح معنی میں لڑی جاتی, ابھی اگر آپ 1018 اس کا بتا رہے ہیں, اگر اس کو سارے کوئی جنگ مان لیا تو 10 کا ایوریج آئے گا زیادہ سے زیادہ, ایک جنگ میں 10 کا ایوریج. آپ کو میں نے بتایا کہ ایک جنگ میں 73 لاکھ اور 38,000 لوگ کیا ہے مار دیے گئے.
تو وہاں پر مارنا ہی مقصد تھا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ اگر یہاں پر 1018 لوگ مارے گئے تو پورے علاقے میں امن قائم کر دیا گیا، پورے علاقے میں اسلامی حکومتیں قائم ہو گئی، لوگ امن کی زندگی گزارنے لگے۔ جب یہ بعد میں اسلام کا چرچا ہوا، اسلام قائم ہو گیا، تو جو اپنے زمانے میں بہت پکے کافر تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام ہے تو پھر اپنے اوپر بہت لعنت کرتے تھے کہ ہم نے اتنے دن تک اس مذہب کو کیوں چھوڑے رکھا اور مخالفت میں ہم میدان میں کیسے اترے، اپنے آپ کو کوستے تھے کہ ہم سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ نے جس کو جب توفیق دی، تو ایک وجہ بنیادی یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار اٹھانے کی کہ مجبوری درجے میں تلوار اٹھائی گئی، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں تھی۔ اچھا، دوسری وجہ کہ دشمن سامنے آ ہی گیا اور لڑنے کے لیے مدینہ، وہ خود مدینے کے قریب آ گیا، مدینے پر حملہ کرنے، اب اس میں بھی کوئی چارہ نہیں تھا کہ جنگ کے علاوہ کوئی شکل بنتی نہیں تھی۔ بہرحال جنگ احد اور جنگ کیا کہتے ہیں آپ کے بدر، یہ دونوں جنگوں میں تو بہت آمنے سامنے کا ٹکر ہوا، بقیہ بہت کم جنگیں ایسی ہوئیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنے سامنے کا ٹکر ہوا۔ تو یہ بنیادی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر کے جہاد کیا۔ اچھا، اب اس وقت جو جہاد ہوتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جہاد کا جو کانسیپٹ ہے، جہاد کا جو اصلی جہاد کی پالیسی ہے، وہ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کو معلوم ہی نہیں ہے۔ مطلب اسے معلوم ہی نہیں کہ جہاد اوریجنل کسے کہتے ہیں، جہاد کس سے کیا جانا چاہیے، جہاد کب کیا جانا چاہیے، جہاد کس کی پرمیشن سے کیا جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پچھلے 40-50 سال سے مسلمانوں پر یہ پریشر ڈالا جاتا رہا۔ جب انگریز کے خلاف جنگ کا فتویٰ دیا گیا، جہاد کا فتویٰ دیا گیا، تو انگریز اسی وقت سے اس بات کو نوٹس کیے کہ ان کے ہاں یہ لفظ جہاد جو ہے بہت خطرناک ورڈ ہے۔ اگر ان کے علماء جہاد کا فتویٰ دے دیتے ہیں تو پھر یہ اپنی جانوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اس وقت سے یہ اس بات کو نوٹس کیے بیٹھے تھے کہ جہاد جو ہے وہ ان کے ہاں سے ختم ہونا چاہیے۔ تو ڈائریکٹ تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ جہاد ختم کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت مرتبہ یورپ نے اس بات کی کوشش کی کہ سورہ توبہ کو قرآن مجید سے نکال دیا جائے، بہت کئی مرتبہ اس بات کی ڈیمانڈ کی جاتی رہی کہ جو ہے وہ جہاد کو، یہ سورہ توبہ کو قرآن سے نکال دیا جائے۔ اچھا، سورہ توبہ میں جہاد کی پوری پالیسی بیان کی گئی ہے کہ جہاد کب کیا جائے۔ تو سب سے پہلی میں تھوڑی سی مختصر باتیں اس پر کروں گا اور اسی پر بات ختم کریں گے کہ سب سے پہلی بات تو سمجھ لیں کہ جہاد ہوتا ہے 3rd اسٹیپ میں۔ سب سے پہلے دعوت کا کام ہوتا ہے۔ دعوت کے کام میں جب بندہ تھک جاتا ہے تو دعا کرتا ہے۔ جب دعا سے بھی نتیجے برآمد نہیں ہوتے ہیں تو ایسی شکل میں اب جہاد ہوتا ہے۔ کب ہوگا؟ مطلب ایسا نہیں کہ ہماری دعوت نہیں قبول کیا، اب اگر اس پوزیشن میں ہو گئے ہم کہ وہ ہمارے اوپر اٹیک کر دے گا تو ایسی شکل میں جہاد کی پالیسی بیان کی جائے گی۔ کرے گا کون؟ جب تک امیر نہیں ہوگا تب تک جہاد نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ہوگا جو مسلم کا امیر ہوگا، وہ امیر، ہر وہ شخص امیر ہو سکتا ہے جس کو آپ نے کسی تنظیم کا اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے۔ مثلا ایک ملک میں، اسلامی ملک نہیں ہے، ایک تنظیم ہے، اس تنظیم کے امیر کو آپ اپنا امیر مانتے ہیں، تو ایسی شکل میں وہ امیر سب سے پہلے اعلان کرے گا کہ حالات ایسے ہو گئے۔ جیسے اس وقت جب انگریزوں کا معاملہ ہوا تو ہندوستان کے علماء شاہ صاحب کے خاندان پر اکٹھا ہوئے، اور شاہ محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ غالباً پہلے شخص ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر دوسرے علماء اس میں آئے اور آ کر کے انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا، کیونکہ اسلامی حکومت تھی نہیں، لہذا وہ پہلے آرگنائزیشن بنائی گئی، اس کے تحت لوگوں نے بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد ان کو اپنا امیر مانا۔ جب امیر مانا تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر اعلان کیا۔ تو جن لوگوں نے امیر مانا تھا انہی پر ان کی اطاعت لازم ہوتی ہے۔ اب جیسے احمد رضا خان صاحب ہیں، احمد رضا خان صاحب نے کسی انگریز کے خلاف کوئی فتویٰ کبھی نہیں دیا، اسی لیے کوئی بھی بریلوی عالم فریڈم فائٹر نہیں ہے، کیونکہ اس نے انگریزوں کو کبھی بھی ہندوستان میں یہ سمجھا ہی نہیں کہ انگریز باطل ہوئیں۔ اب اس کی کوئی بھی وجہ ہو، ہمارے علماء الگ الگ وجہ بیان کرتے ہیں،
ہو سکتا ہے اس میں کچھ تعصب میں بھی بات کرتے ہوں، لیکن اس میں یہ ایک حقیقت ہے کہ انگریز کے خلاف کوئی فتویٰ احمد رضا خان صاحب کا صادر نہیں ہوا، اور بلکہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے رہے۔ یہی وجہ رہی کہ انگریزوں کا بہت اچھا معاملہ اعلیٰ حضرت سے رہا۔ اعلیٰ حضرت کا کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں امداد اللہ مہاجر مکی ہوں یا مولانا ضامن صاحب ہوں یا کیا کہتے ہیں تھانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، مفتی شفیع صاحب ہوں، قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ سارے کے سارے فریڈم فائٹر ہیں، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان لوگوں نے انگریزوں کی حکومت کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور اپنے امیر کے تحت انہوں نے اپنا امیر بھی بنایا، اور اس کے جھنڈے کے تحت انہوں نے کچھ علماء ہمارے اس میں جنگ کی حالت میں شہید ہوئے، کچھ جنگ کی حالت میں نہ شہید ہو کر کے بلکہ انگریزوں کی گرفت میں آئے، اور ان کی ایک بڑی تعداد ہے جو ہزاروں کی تعداد میں جن کو پھانسی چڑھا دی گئی، کامیاب نہیں ہوئے، لہذا وہ اریسٹ ہوئے۔ اریسٹ ہونے کے بعد ایک بڑی تعداد کو، کہتے تو ہیں 55,000 لوگوں کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ اگر 55,000 نہیں تو 30 سے 35,000 علماء کو تو پھانسی دی ہی گئی اس درمیان، پچھلے اس 100 سال کے بیچ میں تقریباً 35 سے 1000 علماء کو جو ہے اتنی بھی پھانسی کی دی۔ 1857 میں تو اتنی پھانسی دی گئی تھی کہ ہندوستان کی کسی جیل میں پھانسی کا انتظام ہی اتنا نہیں تھا جتنے لوگوں کو پھانسی دینا تھا۔ تو دلی راستے پہ جو درخت لگے تھے ان درختوں پر پھانسی دی گئی ہے، کہیں جگہ ہی نہیں تھی پھانسی دینے کی، لہذا اسی درخت پر سینکڑوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو اس درخت، سڑک کے کنارے جو درخت لگے تھے علماء کو جو ہے پھانسی دے دی گئی انہیں پہ لٹکا کر کے۔ اور ہمارے کسی عالم نے، آپ کو حیرت ہوگی، جان بڑی قیمتی ہوتی ہے اور بڑی محبوب ہوتی ہے، کسی عالم نے انگریز کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالا۔ اس نے اگر جان کی بات کہی، پھانسی کی بات کہی، جیل کی بات کہی، کالا پانی کی بات کہی، کبھی وہ اس بات پر سرنڈر نہیں ہوئے کہ ٹھیک ہے صاحب ہم توبہ کرتے ہیں، اب دوبارہ جو ہے تمہارے خلاف، اس کی کسی نے پرواہ نہیں کی۔ آپ کو معلوم ہے انڈمان نکوبار جو یہ علاقہ ہے، یہ انڈمان نکوبار ان کی جیل تھی انگریزوں کی، جو کالا پانی کہلاتا تھا، اب وہی آبادی ہو کر کے پورا ایک کیا ہو گیا، اسٹیٹ بن گیا ہے، یہ سارا کا سارا وہی معاملہ ہے۔ بہرحال تو جہاد کے لیے ہوتا ہے کہ پہلے آرگنائزیشن ہو، اس کا ایک امیر ہو، اس امیر کو جو آدمی تسلیم کرے، لہذا اس کے بعد وہ جہاد کا اعلان کرتا ہے، انفرادی طور پر جہاد نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جہاد جس سے کیا جانا ہے اس کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ان سے ہم کو خطرہ کیا ہے، کیا وہ ہمارے اوپر اٹیک کرنے کی پوزیشن میں؟ اگر اٹیک کرنے کی پوزیشن میں ہوگا تب امیر جا کر کے کیا کرے گا، کوئی فیصلہ کرتا ہے اور وہ کوئی اپنی رائے دیتا ہے، لیکن اپنے طور پر جو ہوتی ہے لڑائیاں ہو سکتی ہیں، اس کو جہاد کا نام دیا جانا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی جو بات کہی وہ مجبوراً تلوار اٹھائی گئی، اور اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ جہاد کرنے کی پرمیشن دی۔ سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، اذن کے لفظ سے، کہ اب آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ تلوار اٹھائیں۔ جب یہ اجازت مل گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس پر جہاد پر اگر آپ کو پڑھنا ہے تو جہاد پر سب سے بہترین کتاب الجہاد فی الاسلام ہے۔ ہندوستان میں کئی مرتبہ اس کے اوپر بین لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن عدالت میں جب وہ کتاب پڑھی گئی اور اس کے بارے میں ان کی رپورٹیں آئیں تو کہا گیا کہ اس کتاب پر بین نہیں لگ سکتا، کیونکہ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس نے بہت واضح انداز میں لوگوں کو بتایا جہاد کا کانسیپٹ کیا ہے۔ جو یہ آج جو خرابی پیدا ہے جہاد کے بارے میں، کیونکہ ہم جیسے لوگوں کو جہاد پر بولنے سے روک دیا گیا ہے، چاہے زبانی طور پر یا یہ کہ ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ صحیح آدمی جہاد کی ڈیفینیشن ہی نہیں کر رہا ہے، لوگوں کو غلط جگہوں سے جہاد کی بارے میں معلوم ہوتا ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کے نتائج بھی برے برآمد ہو رہے ہیں۔ گورنمنٹ تو یہ سمجھ رہی ہے کہ میں نے جہاد پر پابندی لگا دی ہے۔ بہت سے مدارس آج جہاد کا جب باب آتا ہے مدارس میں تو پڑھایا نہیں جاتا، بہت کم پڑھاتے، اور پڑھاتے تو اتنا تیز پڑھاتے کہ نہ پالیسی معلوم ہوتی ہے نہ کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ تو اگر جہاد کا صحیح کانسیپٹ بتایا جائے تو یہ جتنے اس قسم کے تشدد کے واقعات ہوتے ہیں اسے بہت کم ہی واقع ہو جائے۔ جہاں سے یہ فتوے آتے ہیں جن لوگوں کی طرف سے، ان لوگوں کی باتوں کو جو لوگ سنتے ہیں اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں جو اصل اسکالرس ہیں ان اسکالر کی طرف سے اگر بات آوے تو بات آدمی کو سمجھ میں آوے۔ تو ہمارے اوپر پابندی لگ گئی ہے ہم علماء پر کہ وہ بات کریں، بات بھی نہیں کرنے دی۔ اب جیسے میں نے جہاد پر 10-5 منٹ بات دی، جہاد ایسا سبجیکٹ ہے کہ ایک ہفتہ جم کر بات کی جائے،
تو بات پوری کلیئر. یہ میں نے جو بات کی تو محض ایک بات کر دی, کوئی اس سے کانسیپٹ تھوڑے کلیئر ہوتا ہے کسی آدمی کا کہ جہاد کیا چیز ہے. تو حقیقت کیا ہے کہ اس پر اگر صحیح علماء گفتگو کریں تو عوام کے اندر جہاد کا کانسیپٹ ایک دم صحیح کلیئر ہو, غیر مسلمین بھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں کہ صاحب یہ ایسی حالت میں جہاد کے علاوہ کوئی شکل ہوتی نہیں, جہاد ہونا ہی چاہیے. کرسچینٹی بھی یہی کیا ہے, یہودیزم نے بھی کیا ہے, ہندوؤں نے بھی یہی کیا ہے. بھائی ارجن کا زبردست جو ہے کورو اور پونڈی کی لڑائی جو ہوئی ہے, مہابھارت جسے آپ کہتے ہیں, اس میں کیا کانسیپٹ ہے؟ اس میں بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ ایک ظالم ہے, ایک مظلوم ہے, مظلوم نے مجبور ہو کر کے ہتھیار اٹھا لیا ہے. تو ایسے ہی ساری دنیا میں جہاد ہوتا ہے. تو اگر اس قسم کی باتیں ہمارے صحیح علماء سے آویں تو بات کلیئر ہو. لیکن چونکہ صحیح علماء خاموش ہیں ڈر کے مارے کہ اگر آپ بولیں گے آپ اینٹی نیشن جو ہے وہ آپ کے اوپر قانون لگ جائے گا اور آپ تشدد اور انتہا پسند کی لسٹ میں آ جائیں گے, لہذا لوگ بولتے نہیں ہیں. گورنمنٹ کو تو یہ چاہیے باقاعدہ اسلام پر درس دلواوے کہ بھئی آپ ان کو صحیح بتاویں کہ جہاد کیا چیز ہے. اس چیز کی پابندی ہونے سے لوگوں کو کنفیوژن ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم لا الہ الا انت استغفرک.